الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام تزکیہ قلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم نے اپنے ماضی کے پروگرامز میں توبہ کی 4 شرائط، توبہ کی فقہ اور توبہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے مسائل کو ڈیپتھ میں سمجھا اور توبہ پر استقامت حاصل نہ کرنے کی وجوہات کو ڈسکس کیا. ناظرین کرام، گزشتہ لیکچرز میں بلکہ ابتدائی لیکچر میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ توبہ پر استقامت حاصل نہ کرنے کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ انسان توبہ کی فقہ کو اسٹڈی نہیں کرتا، توبہ کے مسائل کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے انسان کان پکڑ کر توبہ کرتا ہے یا فقط استغفار کہتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری توبہ مکمل ہو گئی، جبکہ توبہ کے مسائل کا اسٹڈی کرنا ضروری ہے. اور ہم نے الحمدللہ اپنے پروگرامز میں، ان لیکچرز میں توبہ کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا. وہ 5 امور جن کی بنیاد پر فوراً توبہ واجب ہو جاتی ہے، ان کو ڈیپتھ کے ساتھ اسٹڈی کیا. پھر توبہ کی 4 شرائط کو بڑے آسانی کے ساتھ، آسان الفاظ میں، بلکہ پران کا ٹائٹل دے کر توبہ کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھا. پھر اس کے بعد اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ، بیسک طریقہ وہ ڈسکس کیا کہ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی. توبہ کو جو شخص مؤخر کر دیتا ہے اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یعنی اگر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لینی ہے، اور فوراً توبہ کرنے کے بعد ہم نے دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھا. یعنی جو شخص توبہ کا علم حاصل کر لیتا ہے، توبہ کی 4 شرائط کو اسٹڈی کر لیتا ہے، توبہ کی 4 شرائط پر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے کے ساتھ. اب جب دل کے 7 گناہوں کے دروازوں کو ہم نے بند کر لیا، اب ان دروازوں کو بند کرنے میں استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آج ہم نے اس کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھنا ہے. ظاہر ہے کہ نفس و شیطان کے حملے تو جاری رہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں. اللہ کا ولی بھی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ کہتے ہیں ولی کو، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے. فقط انبیاء ہی معصوم عن الخطا ہیں. ناظرین کرام، لہٰذا ہمیں شیطان کی جانب سے آنے والے ہر وار کو سمجھنا ہے، اس کے ہر اٹیک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ شیطان کس طرح انسان پر اٹیک کرتا ہے. جب ہم نے دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ لیا، اب ان دروازوں کو بند رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے بعد شیطان انسان کے ذہن پر کس طرح حملے کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان انسان کے خیالات میں تصرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے ذہن کو گناہوں کی طرف راغب کرے. یعنی جو شخص، اور یہ ابتدا سے ناظرین یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی جب انسان توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرتا، اس وقت بھی شیطان انسان کی عقل، انسان کے ذہن کے دروازوں پر دستک دینے کی کوشش جاری رکھتا ہے. لیکن جب انسان دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان کا یہ وار، شیطان کا یہ اٹیک یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، انسان کے ذہن میں گناہوں کے حوالے سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خیالات شیطان کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں، یہ 5 قسم کے خیالات ہیں. 5 قسم کے گناہوں کے خیالات انسان کے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے. یہ اب تحریر فرما لیں. اس میں شیطان کا جو پہلا اٹیک ہے اس کو کہتے ہیں حاجس. حاجس کہتے ہیں ذہن میں گناہ کا خیال آنا، فقط خیال کا آ جانا، اسے کہتے ہیں حاجس. مثال کے طور پر ہم
کسی روڈ پر چل رہے ہیں اور ذہن میں ایک خیال آیا کہ کوئی غیر محرم عورت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، فقط یہ خیال کا آ جانا اسے کہتے ہیں حاجس۔ اب خیال کا بار بار آنا، بار بار شیطان کا انسان کی عقل کے دروازوں پر دستک دینا، بار بار انسان کے ذہن میں اس عورت کا خیال آنا، اس کو کہتے ہیں خاطر۔ خیال کے آنے کو کہتے ہیں حاجس، خیال کا بار بار آنا اسے کہتے ہیں خاطر۔ اس کے بعد انسان کا اپنے ذہن میں یہ منصوبے بنانا، کیا میں اس عورت کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ خیال کے آنے کو کیا کہتے ہیں؟ حاجس۔ خیال کے بار بار آنے کو کہتے ہیں خاطر۔ انسان کا ذہن میں منصوبہ بنانا، یہ سوچ پیدا کرنا، یہ خیال کیا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اس کے بعد جب انسان منصوبہ بنا لیتا ہے، اپنے ذہن کو تیار کر لیتا ہے، اور انسان کا غالب ارادہ یعنی ذہن کی غالب جہت اس طرف چلی جاتی ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، اسے کہتے ہیں ہم۔ یعنی ایک مغلوب سی مزاحمت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا، لیکن غالب جہت یہی ہے، غالب ذہن یہی ہے کہ میں نے حرام کی جانب دیکھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 90% انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھنا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم۔ اور 10% پاسبلٹی ہے، ذہن میں مزاحمت ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، گناہ ہوگا، میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایک مدت سے جد و جہد کر رہا ہوں، دل کے ساتھ دروازے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا بند کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب شیطان چاہتا ہے کہ ان دروازوں کو ایک مرتبہ پھر کھولے، میں کیوں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیوں ارادہ کر رہا ہوں۔ اگر 10% یا 20% یا 30% یہ پاسبلٹی ہے تو اسے کہتے ہیں ہم، لیکن غالب جہت نہ دیکھنے کی طرف ہے۔ اس کے بعد جب انسان کی 100%، 100% انسان تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس حرام کا ارتکاب کرنا ہے، اس گناہ کو دیکھنا، یہ کوئی بھی گناہ ہو، آپ کے سامنے 1000 پاؤنڈ موجود ہے، پڑا ہوا ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، آپ جانتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، خیال آیا کیا یہ اٹھا لوں، چوری کر لوں، اس خیال کا آنا حاجس، خیال کا بار بار آنا خاطر، اور حدیث نفس سے منصوبہ بنانا کہ میں اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں، اسے کہتے ہیں حدیث نفس۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کا 50% سے زیادہ پرسنٹیج ہو، ذہن غالب جہت اس جانب ہو کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ہم۔ اور جب انسان پختہ عزم کر لے، عزم مصمم ہو جائے، پختہ عزم ہو جائے کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں عزم۔ ناظرین کرام، یہ جو پہلے 4 خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، خیال کے آنے پر گرفت نہیں ہوتی، خیال کے بار بار آنے پر گرفت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ منصوبے بنانے پر بھی گرفت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اگر اکثر غالب جہت اس طرف ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان عزم بنا لے، عزم کر لے، ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو اس پر آخرت میں مواخذہ ہے، باز پرس ہے۔ اسی کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کی سماعت اور انسان کے دل، ان تمام پر آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ انسان گناہ کا ارتکاب نہ بھی کرے، لیکن جب عزم کر لیتا ہے تو آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ ناظرین کرام، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ خیالات آئیں، جو ہی شیطان ہمارے عقل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً ہم نے 5 کام کرنے ہیں۔ ان 5 امور کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے، اس کے خیالات پر شیطان کو قابو حاصل نہیں ہوتا، شیطان کو تحکم حاصل نہیں ہوتا، شیطان انسان کے خیالات پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یعنی ان 5 قسم کے خیالات کو اگر ابتدا سے ہی ہم جڑ سے نکال پھینکیں تو شیطان ہمارے دل کے ان بند دروازوں کو، گناہوں کے وہ دروازے جو ہم بند کر چکے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر اوپن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور اگر ابتدائی پہلے دروازے پر بھی محنت کر رہے ہیں اور اس دوران بھی اگر شیطان بار بار اس دروازے پر دستک دے رہا ہے، بار بار ہمیں گناہوں کے ارتکاب کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان 5 خیالات کا یاد رکھنا، ان کو ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے ناظرین کرام؟
جو ہی یہ پہلا خیال آئے، جس شخص کو ہر وقت اپنی سانس کے ذریعے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی عادت ہو، اسے کہتے ہیں ذکر پاس انفاس، یعنی جب انسان سانس لیتا ہے تو اپنی ناف سے اللہ اللہ کا ورد جاری رکھے۔ مثال کے طور پر جب سانس لیں، ہر سانس کے ساتھ جو شخص اللہ کی عادت بنا لے اور کوشش کرے کہ دن کا اکثر وقت جب بھی سانس لے، جب بھی انہیل کرے، جب سانس لیتا ہے اللہ کا نام لے اور باہر نکالے تو ہو کی صدا بلند ہو، جس شخص کو اس کی عادت ہو جائے اس کے ذہن پر شیطان کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہی حاجز کی کیفیت پیدا ہو، مثال کے طور پر جو ہی خیال پیدا ہو، پہلا خیال آئے کہ گناہ کا ارتکاب کر، یا فقط خیال آئے کہ گناہ کا موقع ہے تو گناہ کر سکتا ہے، تو اس خیال کے آنے پر فوراً توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لے۔ اگرچہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اگر انسان گناہ کرتا نہیں ہے، بغیر گناہ کے توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو ہی وہ خیال آیا فوراً توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لے۔ اس کے بعد فوراً یہ کہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، یا مقلب القلوب، یہ لکھ لیجئے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اس کا تکرار ہو، اس ورد کو جاری کیا جائے۔ یعنی سب سے پہلے یہ عادت بنا لیں، جب بھی سانس لیں اللہ اللہ۔ اور ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی پیاری عادت ہے کہ انسان کو جب یہ عادت انسان بنا لیتا ہے تو انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سانس اللہ اللہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کو جب عادت بن جاتی ہے، اور ہمارے ہاں برطانیہ میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا، وہ کام کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ عادت بنا لیں۔ دوسرا، جو ہی حاجز کی کیفیت پیدا ہو، جو ہی شیطان انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر، انسان کی عقل پر خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے، فوراً توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لے، پران کے ساتھ توبہ کر لے۔ پوائنٹ نمبر 3، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ نمبر 3۔ نمبر 4، درود شریف کی کثرت شروع ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نشاور کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بار بار درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یعنی جو ہی خیال آئے تو درود شریف کی بھی کثرت ہو۔ پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 5، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کر دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کہیں، پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین اکرام، جو شخص ہر وقت حاجز کی اگر کیفیت پیدا ہوگی تو فوراً اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ان 5 امور پر عمل کر لے۔ پھر اگر شیطان کا حملہ مزید بڑھتا ہے تو حاجز سے خاطر پر چلا جاتا ہے، یعنی بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر فوراً ان 5 امور پر عمل کرے، اور پھر اگر خاطر سے حدیث نفس تک چلا جاتا ہے پھر اس پر عمل کرے، حدیث نفس سے اگر ہم تک چلا جاتا ہے پھر ان 5 پر عمل کرے، اور عادت بنا لے، ایسی عادت بن جائے ناظرین کرام کہ انسان یہ پختہ عہد کر لے کہ میں نے اگر دل کے دروازے بند بھی نہیں کیے، اگر توبہ کے مراحل ابتدا سے بھی شروع ہیں، اگر میں فقط آنکھ پر بھی عمل کر رہا ہوں تو ان 5 چیزوں کو یاد رکھوں گا، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم، اور کبھی بھی شیطان کو عزم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ جب ہم یہ رکاوٹیں شیطان کی راہ میں کھڑی کر دیں گے، یہ obstacles، یہ hurdles کھڑی کر دیں گے تو شیطان اپنے حملوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ وہ محنت ہم کب کریں گے؟ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے،
ناظرین کرام، جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، رمضان المبارک کا ادب کرتا ہے، ادب رمضان المبارک میں اللہ عز و جل اس کو کیا عنایت فرماتا ہے. میں اس کتاب درۃ الناصحین فی الوعظ والارشاد، یہ میرے شیخ کامل حضرت علامہ الشیخ بیہقی وقت مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پسندیدہ کتاب ہے. حضرت ہمیشہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے تھے اور حضرت کے نوٹس بھی اس کتاب میں موجود ہیں. اس سے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا ادب کرتے ہوئے اگر آج ہم ارادہ کر لیں، یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ شیطان کو حاجز سے آگے بڑھنے نہیں دینا. اور ناظرین، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود خیالات پیدا کر کے اپنے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان خیالات سے لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی بدبختی ہے. اور بالخصوص رمضان المبارک میں ایسا عمل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی ذات پر، جب اللہ نے اتنا بڑا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے. یہ روایت سماعت فرما لیں. ان مجوسیا رأى ابنه في رمضان يأكل في السوق فضربه وقال لما لم تحفظ حرمة المسلمين في رمضان فمات المجوسي فراه عالم في المنام على سرير عزة في الجنة فقال ألست مجوسيا؟ فقال بلى ولكن سمعت وقت الموت نداء من فوق يا ملائكتي لا تتركوه مجوسيا فأكرموه بالإسلام بحرمته لرمضان. فالإشارة أن المجوسي لما احترم رمضان وجد الإيمان فكيف بمن صامه واحترمه. ناظرین کرام، ایک مجوسی، ایک آتش پرست نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مارا اور مار کر کہا تجھے حرمت مسلمین کا خیال نہ آیا، مسلمانوں کی حرمت کا خیال نہ آیا. جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا ناظرین کرام، تو ایک عالم نے اپنی خواب میں اس مجوسی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو عالم نے کہا ہے آتش پرست، تو آتش پرست تھا، تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، مارا تھا، فقط اس لیے کیونکہ اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا تھا، حرمت المسلمین کا احترام نہیں کیا تھا. اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور میری موت کے وقت یہ ندا بلند کی گئی، یہ صدا لگائی گئی کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا جائے، اس کو مسلمان بنایا جائے، اور مجھے کلمہ طیبہ پڑھنے کا موقع مل گیا، موت کے وقت ایمان مل گیا. ناظرین کرام، صاحب درۃ الناصحین فرماتے ہیں اگر ایک مجوسی رمضان کا احترام کرتا ہے تو اسے ایمان مل جاتا ہے، اسے جنت مل جاتی ہے. تو جو اسلام والا مومن مسلم رمضان کا احترام کرتے ہوئے توبہ کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل جنت کی نعمت سے کیوں نہیں نوازے گا؟ اس پر اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کا نزول، عنایتوں کی چھما چھم برسات کیوں نہیں کرے گا؟ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں ناظرین کرام کہ رمضان المبارک میں ہم شیطان کے ہر حملے کا مقابلہ کریں گے، شیطان کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے اور اس دل کی دنیا کو آباد کریں گے، دل کی دنیا کو روشن کریں گے. اور جب دل کے دروازے، روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے، جب نورانیت کے دروازے کھل جائیں گے تو ناظرین کرام وہ عالم نظر آئے گا، اللہ کی عنایات کا وہ عالم الغیب نظر آئے گا جس کے متعلق بابا بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان عالم ارواح میں موجود تھا. عالم ارواح میں جب اللہ عز و جل نے انسان سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہے اللہ تو ہمارا رب ہے. بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں جب دل کے دروازے، یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو انسان کو عالم ارواح کا وہ مقام اور عالم ارواح کا وہ وعدہ بھی یاد آ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو یاد کیوں نہیں آتا؟ وہ فرماتے ہیں بلے شاہ قصوری کو یاد ہے. کس طرح یاد ہے؟ فرمایا کن فیکون، جد رب فرمایا اسی وی اوتھے ہاسے، قالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے، اصل مکان لا مکان سی ساڈا، اسی آن بتاں وچ پھاسے، اس نفس پلیت جا کیتا، کوئی اصل پلیت تے ناسے. ناظرین کرام، بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کی ناپاکی نے دل کے دروازے بند کر دیے، نور کے دروازے بند کر دیے، گناہوں کے دروازے کھول دیے. اگر آج بھی انسان ان گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نور کے وہ دروازے ایسے روشن ہو جائیں گے، ایسے کھل جائیں گے کہ انسان کو الست بربکم اور قالوا بلا کے وہ وعدے اور عہد یاد آ جائیں گے. ناظرین کرام، آئیے آج ہم ارادہ کر لیں. بار بار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں توبہ پر استقامت مل جائے اور کہیں یہ رمضان المبارک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، رمضان المبارک ہم سے راضی ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک میں مغفرت کا پروانہ نہ ملا تو پھر اسے مغفرت کا پروانہ کب ملے گا؟ اب شیطان بند ہے. آئیے ہم ارادہ کر لیں ناظرین کرام کہ اس تزکیہ قلب کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کل سے اس حاجس اور ان 5 ذہن کے دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.